یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام۔ خداوند کی ہم شکرگزاری کرتے ہیں کہ آج شام پھر خدا نے فضل دیا کہ کلام خدا کی بات آج ہم سیکھ سکیں، مقدس کلام میں سے رہنمائی لے سکیں۔ مقدس کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان اور اس کا 23واں باب اور اس کی 44 آیت سے 23 باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ تو یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو غریب سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کل بھی ہم نے چھٹے صلیبی کلمے کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سیکھا۔ آج یسوع مسیح کے صلیب پر 7ویں کلمے پر ہم غور کریں گے، جو یسوع مسیح نے اپنی جان کرنے کے عالم میں صلیب پر دکھ کی گھڑی میں اس نے اپنی زبان سے فرمائے۔ یہ 7 صلیبی کلمات جو ہیں یہ محض الفاظ ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے لیے 7 طریقہ کار بھی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طور سے گزارنا ہے۔ 7 ایسے ستون ہیں زندگی کے، یا 7 ایسے زندگی کے لنگر ہیں جن پر ہم اپنے ایمان کو چلا سکتے ہیں۔ اپنے ایمان کی ہماری یہ 7 بنیادیں ہیں۔ مسیح نے صلیب پر یہ 7 صلیبی کلمات اس لیے بھی فرمائے تاکہ مسیح کے فالوور جو ہیں وہ مسیح کو فالو کرتے ہوئے اس کی تمام تعلیم کو جو اس نے اپنی زمینی زندگی میں دی نوشتے پورے ہوئے، اور اس نے وہ الفاظ جو ہماری زندگی کے لیے فرمائے ہیں ہم اسے عمل میں لا سکیں۔ اس میں مسیح نے جو 7واں کلمہ اپنی زبان سے فرمایا، دوبارہ باپ کے ساتھ ملاپ کا کلمہ ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کلمے میں اس نے خدا کو باپ کہا، رشتہ اپنا ظاہر کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے آخری کلمے میں جو 7واں صلیبی کلمہ ہے اس میں اس نے کہا، اے باپ۔ تو یہ کامل سپردگی کا بھی کلمہ ہے، اپنے آپ کو سپرد کیا۔ اچھا، 7ویں کلمے اور چوتھے کلمے میں ایک گہرا رشتہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ چوتھے کلمے میں وہ کہتا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ لیکن پھر 7واں کلمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوبارہ سے اس کا ایک ملاپ ہے، اور یہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے 44ویں آیت کہ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ تو یہ اندھیرے میں، تاریکی میں یہ کلمے یسوع مسیح نے اپنی زبان سے فرمائے ہیں۔ تو چوتھے کلمے میں بھی یہی لکھا ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ یعنی یہ ایک رشتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور پھر وہ اسے باپ کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ دونوں کلمے جو ہیں وہ جب اندھیرا چھایا ہوا ہے تو تب مسیح نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں، فرمائے ہیں۔ اس نے بارہا
اپنی خدمت کے اندر یہ کہا متی کے انجیل اس کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں کہ میں اپنی جان بتیروں کے لیے بدلے فدیہ میں دینے کے لیے آیا ہوں. اپنی جان کو بتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں گا. تو اس نے ایسا کیا. سونپتا ہوں، کامل سپردگی ہے اور پوری حفاظت میں دیتا ہوں. امانت جیسے ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو کہتا ہے امانت کے طور پر دیتا ہوں. جیسے ہم کوئی چیز بینک میں جمع کروا دیتے ہیں امانت کے طور پر، اور پھر جیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں پھر ہم اسے نکلوا بھی سکتے ہیں. تو یوحنا کی انجیل میں یسوع نے بڑی خاص بات کہی ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں آپ کے لیے یہاں پڑھوں گا. یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب 17ویں اور 18ویں آیت. یہ بڑی خاص آیت ہے جو اس کلمے کو ہمیں اور مضبوط کرتی ہے. تو 17ویں آیت میں لکھا ہے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. یعنی کامل سپردگی ہے. میں اپنی جان سے دیتا ہوں، میں پھر اسے لے لوں گا. کوئی میری جان نہیں لیتا ہے. پلاطوس اسے کہہ رہا تھا تو جانتا نہیں ہے کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے. پر یسوع نے کیا کہا؟ اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ ملتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ ہوتا. یہ تاریکی کا دور ہے، ابھی تاریکی کا اختیار ہے. تم جس طور سے کرتے ہو کرو. تو 17ویں آیت میں لکھا ہے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں. نہ رومی حکومت نے سلیب دی ہے نہ مذہبی لیڈرز نے. وہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے، متی کی انجیل بھی ہم نے پڑھا کہ وہ اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے رہا ہے. اور یہاں کہتا ہے کہ کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے. میں آپ اپنی جان دیتا ہوں. میں اس کو دیتا بھی ہوں اور لے بھی سکتا ہوں. مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے. اس لیے کامل سپردگی ہے یہ. میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. چھٹے کلمے میں اس نے مشن کو تمام کیا، لیکن اس مشن کے بعد وہ آرام میں چلا گیا ہے. جیسے کوئی شخص بڑے مشن میں سے نکل کر آتا ہے، بڑی تگدو کرتا ہے اور اس کے بعد اسے آرام ملتا ہے. تو مسیح نے بھی یہاں پر آرام کیا. ایک خاص بات، جب کائنات کی تخلیق ہوئی تو تب بھی 6 دن میں خدا نے زمین آسمان سمندر جو کچھ اس کو تخلیق کیا، اور کلام کہتا ہے 7ویں دن آرام کیا. یہ آرام کا رستے مشن کو کمپلیٹ کیا، تمام ہوا. اب وہ کہتا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اب آرام ہے، اور یہ کیا کہ اس نے اپنی جان دے دی، آرام میں چلا گیا. تو کلام کہتا ہے اس مشن کے بعد وہ آرام کرتا ہے، اور اس نے اس لیے یہ کہا، سر جھکا کر اس نے جان دے دی. جب اس نے کہا تمام ہوا تو پھر یوحنا کے انجیل اس کے 19ویں باب کی 30 آیت میں لکھا ہے اس نے کہا تمام ہوا. یہودیوں کے نزدیک یہ ایک روایت بھی تھی جو یسوع مسیح نے اقتباس یہاں پڑھا ہے، یہ شریعت میں بھی تھا. اگر آپ پڑھیں زبور کی کتاب زبور 31 اور اس کی 5ویں آیت، تو یہاں پر جو مسیح نے صلیب پر کہا ہے تو یہ خاص ہے. یہاں پر 31 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ہر یہودی شخص کے لیے، مرد عورت بچے کے لیے ضروری تھا، اور مائیں خاص طور پر یہودی جو مائیں تھی وہ خاص طور پر اپنے بچوں کو سکھاتی تھی. رات کو سونے سے پہلے ہر یہودی یہ الفاظ کہتا تھا، یہ دعا کرتا تھا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو مسیح نے بھی جب یہ کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں تو اس کی ماں نے بھی اس کو سکھایا. یہودی قوم کی نمائندگی بھی ہوئی، اور اس نے یہاں پر خدا کی جگہ باپ کہا، کیونکہ وہ کہتا مجھے اپنے باپ کے کام کو کرنا ہے. جب وہ 12 سال کی عمر میں تھا اس نے کہا مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے. تو وہ باپ کہتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ اس کا ملاپ ہو چکا ہے باپ کے ساتھ. وہ چھوڑا ہی نہیں گیا بلکہ اس کا ملاپ بھی ہو چکا ہے. تو یہاں پر
اس نے کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو پھر ملاپ کا کلمہ آخر میں، اور یہاں پر اس نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی اس نے یہ کر کے اس نے یہودی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ یسوع نے جان تو دی، پر کچھ تاریخی واقعات بھی اس میں پیش آئے۔ جب یسوع نے جان دی تو کچھ تاریخی ایسے واقعات پیش آئے جو آج تک ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ اگر ہم اس کو لوکا کے انجیل کے 23ویں باب کی 45ویں آیت میں دوبارہ آئیں تو یہاں پر لکھا ہے جب یسوع نے یہ کہہ کر جان دی تو سورج کی روشنی جاتی رہی، مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ یہ وہ پردہ تھا جو پاک مکان کو پاک ترین مقام سے الگ رکھتا تھا، اور اس پاک ترین مقام میں ایک ہی بار سردار کاہن جو ہے وہ جا سکتا تھا، اور جانے سے پہلے وہ اپنے گناہوں کے لیے کفارہ دیتا، پھر قوم کے گناہوں کے لیے کفارہ دے کر اس میں خون چھڑکنے کے لیے جاتا تھا۔ لیکن یسوع نے اب بنی انسان کے لیے اس پاک ترین مقام میں جانے کے لیے دروازے کھول دیا ہے۔ پردے کو بیچ سے لکھا ہے وہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، زمین لرزی، چٹانیں بھی تڑکیں، قبریں بھی کھل گئیں، اور مقدسوں کے جسم جو سو گئے تھے وہ بھی جی اٹھے۔ اور پھر اس کے سامنے جو صوبیدار تھا اس نے بھی کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ مسیح نے صلیب پر یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اسی نمونے کو پورے طور پر استفانس نے ادا کیا جو اس کا پیروکار ہے اور ہر مسیح کے لیے ضروری ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کے 7ویں باب میں اور اس کی 59ویں آیت میں خدا کلام میں لکھا ہے پاس یہ استفانس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ اگر ہم مسیح کے پیروکار ہیں تو مسیح ہمیں ایک نمونہ دے گیا ہے، جس طرح سے مسیح نے کامل سپردگی کی، ہمیں بھی ہر روز اپنی سپردگی جو ہے خداوند کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اس نمونے کو لینا ہے جو مسیح نے دیا اور استفانس نے اس پر کاربند ہوا۔ ہر ایک مسیح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طور سے مسیح کے نمونے کو اپنائے، اس کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر رکھے، اس کے کردار کو، اس کے کام کو جو اس نے کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، مسیح نے صلیب پر جو صلیبی کلمات کہے ہیں وہ ہمارے لیے مشن راہ ہے، ہمارے ایمان کی تقویت اور ہمارے ایمان کی مضبوطی و برکت کے لیے ہے۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کریں۔